آپ پچھلے 22 سالوں سے بطور صحافی پوری دنیا جانتی ہے، اب تو پاکستان انٹرنیشنل اسکیل پر بھی آپ کا نام، بہت نوٹیبل پرسنالٹی ہیں آپ. یہ بتائیں کیسی ہے آپ کی جرنلسٹک جرنی؟ بائی چوائس آئے ہیں یا بائی چانس آئے ہیں؟ بہت شکریہ بشرا. دیکھیں ہم ہمیشہ ٹی وی چینلز پہ جب اس طرح کی گفتگو ہوتی تھی اور جب ہم چھوٹے ہوتے تھے پی ٹی وی پہ ہم پروگرامس دیکھتے تھے اور معین اختر اکثر اس طرح کے سوال پوچھتے تھے جی بائی چوائس آئے ہیں یا کس طرح آئے ہیں. تو مجھے بھی لگتا ہے کہ آیا میں اپنے دوستوں کی وجہ سے تھا. ویسے میرا ماسٹرز ان اکنامکس میں پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ ہوا تھا، لیکن میں زبردست. اس کے اندر ساتھ ساتھ میرے کچھ زیادہ جو میرے دوست تھے ایف سی کالج کے وہ چلے گئے تھے میس کمیونیکیشن میں. ابھی ٹی وی اسٹارٹ ہو رہا تھا ان دنوں اور مشرف صاحب کا دور تھا، تو میں بھی ان دوستوں کے ساتھ ساتھ دیکھتا ہوا وہاں چلے گیا. اس کے بعد پھر سمجھ آئی کہ اب یہی راستہ ہے، اسے اپنانا ہے. تو کافی محنت کی، کافی مشکل دن دیکھے. اس کے بعد آہستہ گرتے گرتے الحمدللہ آج یہاں تک پہنچے ہیں. صحافتی کیریئر جو ہے یہ بڑا ایک مشکل کیریئر ہے اور بہت بڑی اسے ذمہ داری. ذمہ داری بھی ہے. اس کے علاوہ آپ کی اپنی زندگی بالکل نہیں ہوتی کیونکہ آپ اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں. اور آپ آن اسکرین ہیں. ہاں، آن اسکرین ہے. اس کے علاوہ آپ اگر آپ کی ڈیڈیکیشن نہیں ہے، آپ کے اندر کچھ کرنے کی کہتے ہیں نا ایک چمک نہیں ہے اور آپ حوصلہ نہیں ہے کہ یار میں نے کرنا ہے، تو آپ نہیں کر سکتے. اب خاص طور پہ یقیناً. میں ان صحافیوں میں ہوں جو ابتدائی پاکستان کے جو نیوز چینلز کے اندر آئے اور اس کے بعد ہم نے وہ دن دیکھے جب وار آن ٹیرر تھی. ہر وقت یہ کھٹکا ہوتا تھا کہ آج دھماکہ ہوا، اور سم ٹائمس یہ ہوا ہے کہ ہم نے دو دو دن بغیر سوئے ہوئے رپورٹنگ کی ہے. اور اس میں ایک داتا صاحب کا انسیڈنٹ تھا جب وہاں پر بلاسٹ ہوا، بہت بڑا وہ حادثہ تھا. پہلے اسے دبایا جاتا رہا، 1.5 سے 2 گھنٹے کے بعد وہ اوپن ہوا سارا کہ یہاں پر اس طرح دھماکہ ہوا ہے، اور اس میں کافی زیادہ ہلاکتیں ہوئی تھیں. اس پہ ہم پوری رات جاگتے رہے. پھر ایک جب معزول چیف جسٹس تھے افتخار محمد چودھری، وہ جب آئے اسلام آباد سے اپنا پہلا لانگ مارچ لے کے، اس پہ ہم نے انہیں کور کرنا تھا. اور شام کی ان کی تقریر تھی جی پی او چوک پر. وہاں پر وکلا نے ان کے لیے اسٹیج لگایا ہوا تھا، اور لاہور ایک بار پہلی بار ہوا کہ لاہور ایک میلے کا سما تھا. لگ رہا تھا کہ کوئی پولیٹیکل ہیپننگ ہونے جا رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت مشرف کو جس طرح پھر اتارا گیا رائٹ. وہی ایک مومنٹ تھی. تو اس میں بھی پھر ہم نہ صرف دن رات جاگے، پوری رات ان کا انتظار کیا. صبح وہ آئے، پھر ان کا ایک یہ معمول ہی بن گیا کہ وہ جہاں بھی جاتے تھے، جس شہر گئے، وہ پورا دن ان کا قافلہ چلتا تھا. رات کے آخری پہر وہ پہنچتے تھے اور اگلے دن صبح ان کی سپیچ ہوتی تھی. تو اس طرح ہم نے وہ کافی چیزیں دیکھیں، پولیٹیکل مومنٹس دیکھیں، پنجاب میں، بلوچستان میں، سندھ میں، ہر جگہ جا کر کام کیا. اور پاکستان سے باہر بھی میں نے متعدد ممالک میں جا کے کوریج کی، ارتھ کوئک کی بھی کی، اسٹیٹ وزٹ بھی کیے. انٹرنیشنل تو اسکیل پہ. انٹرنیشنل میں نے کافی زیادہ اس میں میری الحمدللہ. پھر یہ کہ میں جب جیو میں گیا تو وہاں پر ہماری پھر امریکن براڈ کاسٹنگ کے ساتھ جو ہماری ساری سی این این کی اور مختلف انٹرنیشنل جو میڈیا مینیجرس تھے ان کے ساتھ ہماری ٹریننگ ہوئی. زبردست. مختلف کیمرہ چلانا سیکھا، یہ جس سے زبردست. آپ کیا مجھے بات دیکھ ہے. رہے ہیں این ایل ای کیا جو کہ وہ بہت رول وہ بھی ضروری ہے. سیکھا. وہ ضروری ہے. آپ کو ابھی تو آج کل کے بچوں کو مجھے نہیں پتا، آل وہ راؤنڈر ہونا ضروری ہے. آل راؤنڈر ہونا ضروری ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فائنل کٹ پرو میں کہ آپ تو پریمیئر پہ ہے. ابھی بھی میرا دل تو بڑا کرتا ہے کہ ایڈیٹنگ خود کریں. تو اسی طرح تمام چیزیں، فیچر لکھنا، یعنی کہ آپ رپورٹنگ ایڈیٹنگ نہیں کرنا. کرتے، نہ کرواتے ہیں. ایڈیٹنگ میں تو کہتا ہوں کہ اب تو یہ جو آپ انسنسرڈ کے ہی جائے گا کلپس نا. جاتے ہیں یا جو آپ کی آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں باتوں باتوں میں کہ میں ایڈٹ نہیں کرواتا، بلکہ جو میں بات کر رہا تھا وہ بالکل ان کٹ جاتی ہے، ان ایڈیٹڈ. میرے خیال میں تو کیا جانا ہم یہ ایسے کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو مان لیں؟ بالکل ماننا چاہیے، ماننا بھی چاہیے اور ہونا بھی چاہیے. زندگی ہے نا، زندگی میں آپ کٹ نہیں لگا سکتے. زندگی میں آپ اگر آپ کہیں نا کوئی کینچی چلا دے گا تو وہ اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی. تو جو ایک صحافی ہے اس کے پاس تو پوری ہسٹری ہے. میں آپ سے جب بات کر رہا ہوں مجھے وہ اپنے ارلی ریکال ڈیز ہو رہا ہے یاد آ سب گئے کچھ. کہ یار وہ کس طرح تھا. اور وہ ہم جس طرح ان دنوں میں کام کیا ہے وہ تو حالات ہی اور تھے. آج کل تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو تو آپ کو جتنے بھی نئے نیو کمرز ہیں انہیں تو بڑی آسانی ہے، اور نہ آپ کے پاس ذرائع تھے. اب تو ڈیجیٹل زمانہ نہیں ڈیجیٹل تھا. زمانہ نہیں تھا. اب تو بالکل واٹس ایپ بالکل نے اتنا آسان کر دیا ہے ہمیں خبر کے لیے. پھر ہمیں فوٹیجز کے ٹرو. لیے ہم ڈی ویز کو لے کے ایک ڈی وی ایک انسیڈنٹ ہوتا تھا اسے لے کے آتے تھے، آفس میں گریب کراتے تھے، پھر وہ جا کے جو ہے فوٹیج چلتی اور تھی. یہ کون سی ایئرس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بس یہ ہے یہ ارلی ٹو ارلی. تھاؤزنڈس کے، یا 2003 سے اون ورڈ.
اور 2007-8 کے بعد تو پھر آہستہ آہستہ DSNG آئی، اور اس کے بعد رائٹ. پھر پہلے آیا IPT سے کہتے ہیں انٹرنیٹ پروٹوکول ٹرمینل، وہ ایک ڈش تھی DSNG سے پہلے وہ یہاں پر پاکستان میں آئی. پھر DSNG وین آ گئی، ڈیجیٹل سیٹلائٹ نیوز گیدرنگ وین، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر واٹس ایپ آ گیا. اب تو موبائل فون، ہم تو ایک جرک ہمارے کیمرے پہ نہیں چلتا تھا، تو بڑے مشکل دن دیکھے ہیں اور بڑی ڈانٹیں کھائی ہیں یہاں تک پہنچنے میں. جی، وہ زبردست. اتنا اور یہ آسان نہیں ہے. دکھتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ آپ منجے ہوئے، جیسے کہتے ہیں نا، ہم اکثر استعمال کرتے ٹرم منجے ہوئے سیاستدان ہمیں مسٹر مانجا بڑا آصف لگا ہے علی بس. زرداری صاحب کے لیے، مسٹر آصف زرداری صاحب کے لیے، لیکن آپ منجے ہوئے صحافت میں بطور صحافی ہیں. میں کہہ سکتی ہوں پھر کہ کنسسٹنسی جو ہے آپ میں، پیشن اور آپ کا جو کنسسٹنٹ پن ہے، وہ آپ کو یہاں تک لے آیا ہے. اس کے بغیر میرا خیال ہے کبھی کوئی بھی کسی بھی فیلڈ میں آگے نہیں جا سکتا. ٹرو. تو یہ بتائیں، جب ہم بات کرتے ہیں پالیٹکس کی، صحافت تو آپ کی سب نے دیکھی اور دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے رہیں گے. صحافت کے ساتھ ساتھ جب ہم پولیٹیکل ویوز آپ کے لیتے ہیں تو کہا جاتا ہے، جو کہ اوبویسلی ایوری ون نوز، کہ ایگزائل کے بعد آپ ان چند صحافیوں میں شمار ہوتے ہیں پاکستان کے جن کا شریف فیملی کے ساتھ بہت کلوز ریلیشن ہے. کیسے یہ بن گیا؟ بائی چانس بن گیا یا بائی چوائس بنا؟ اگین میں وہی ٹرمز یوز کروں گی. یا کیسے؟ ہاؤ کم؟ دیکھیں، سب سے پہلے جو اس میں ایک بات ہے نا، وہ ہے آپ کی ڈیڈیکیشن کی، آپ کی آنیسٹی کی، اور ایک کنسسٹنٹ ہو کے اپنا کام کرنا. مجھے اکثر لوگ اس وقت کہتے تھے، تو مجھے کیونکہ بڑا ایک کامل ہر مسلمان کا بلیو ہے کہ میں اس کے اوپر الحمدللہ میں ناز بھی کرتا ہوں کہ میرا اللہ کی وحدانیت پر، اس کی توحید پر بہت زیادہ ایمان ہے. اور میں کہتا ہوں اگر ہم ہر چیز اللہ سے مانگ رہے ہیں، یہ میرا اپنا فلسفہ ہے جو ہر ایک کا میرا خیال ہونا چاہیے یا ہوگا. اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم ہر چیز اللہ سے مانگ رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں یا اللہ میں تجھ سے ڈائریکٹ ہو کے مانگ رہا ہوں، تو میں جس بھی بیٹ میں نے جو کی، جب میں نے کام کیا، تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں ٹاپ 1 سے ہی بات کروں. یہ نہیں کہ میرے اندر، میری کوشش ہوتی تھی کہ جو مجھے اسائنمنٹ دی گئی ہے اس کی میں ٹاپ کے اوپر بات کروں، بجائے کہ میں نیچے گھومتا رہوں اور میرے پاس کوئی ریلائبل چیز بھی نہ آئے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے شاید اس کی وجہ سے پھر یہ کہ میں نے بالکل ایمانداری کے ساتھ کام کیا. کبھی میں نے کسی سے کوئی توقع نہیں لگائی، نہ آج ہے. مجھے اللہ پہ توکل ہے. اور ان لوگوں کے ساتھ قریب ہونے کی بنیادی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ پہ ایمان بھی تھا، اور انہیں بھی پتا تھا کہ یہ ہم سے بے لوث ہو کے ہمارا کام کر رہا ہے. کیونکہ دیکھیں، رپورٹر ہے، اس نے جا کے اپنی خبر لینی ہے. اگر اب ایک رپورٹر ریلائبل سورسز کے ساتھ خبر نہیں دے گا تو وہ اپنے مقام نہیں بنا پائے گا. میں بڑی گارنٹی کے ساتھ اس چیز کو آج ایڈمٹ کرتا ہوں کہ میں جب تک میں خاص طور پر رپورٹنگ میں رہا، اگر میرا ٹکر جس ٹی وی چینل میں بھی میں لاسٹ بھی تھا، اگر کسی سلائٹ میں لاہور کے نام سے اگر ٹکر چلتا تھا اور انہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ عاصم پیچھے ہے، تو تمام چینلز اسے چلاتے تھے بغیر تصدیق کیے. اسی طرح جب میں آج سے 10 سال پہلے کریڈیبلٹی آپ کی ڈیولپ ہو جاتی ہے. رائٹ. اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ میں نے نہ کسی کے ساتھ بلف کیا، نہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا، اور جو بات ہے، جو پاکستان کے بہترین مفاد میں جو بات ہے، اس چیز کو آگے رکھتے ہوئے میں نے اپنا کام کیا. اور یہی ایک بنیادی وجہ رہی ان کے قریب ہونے کی بھی. وہ چاہے شہباز شریف ہیں، نواز شریف ہیں، یا کوئی بھی ہیں، یا ان کے بچے ہیں، تو ان کے ساتھ ایک بڑا عزت احترام کا تعلق ہے. اور میں سمجھتا ہوں ان کے اندر بھی ایک چیز ہے کہ وہ بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں. ان کی اولاد خاص، بڑے کم لوگ رپورٹرز لوگوں سے ان کے رابطے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ہمبل نواز شریف صاحب کے یا شہباز شریف اور یا میاں محمد شریف کے جو بچے اور آگے ان کے گرینڈ سنس وغیرہ ہیں یا ان کی بچیاں ہیں، وہ اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں کہ اتنی بڑی امپائر ان کی، ایک پیسے وائز تو ہیں، پھر ان کے پاس عہدے بھی. پاکستان کے پرائم منسٹر 3 مرتبہ رہے نواز شریف، شہباز شریف 2 مرتبہ پرائم منسٹر رہے، بیٹا 1 مرتبہ چیف منسٹر رہا، بیٹی ان کی چیف منسٹر بن گئی. اس کے باوجود ان کے اندر جو ہمبلنس ہے وہ بھی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے. اور شاید یہی ایک بنیادی وجہ رہی کہ میں ان کے قریب رہا، اور انہوں نے بھی دیکھا کہ کبھی اس نے ہمارے ساتھ کوئی کہتے ہیں نا بلیک میلنگ نہیں کی. تو جو خبر ہوتی تھی میں کہتا تھی میں دین لگا ہوا. فیوریزم تو نہیں ہے؟ فیوریزم کوئی نہیں، میں کہہ رہا ہوں میں خبر جو ہوتی تھی وہ دیتا تھا. میں وہ تو ٹی وی پہ چلتی رہی ہے. لیکن باقی جماعتیں میں نے بھی ہیں نا. شہباز شریف، میں آج ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں نے شہباز شریف کا ایک ہمارے مینار پاکستان میں اب تو وہ گریٹر اقبال پارک بن گیا ہے، وہاں پر ان کا کیمپ لگا تھا. تو میں نے اس کا وہ خبر دی تھی کہ یار یہاں پر بجلی چوری، محکمہ بجلی چوری کر رہا ہے، چیف منسٹر نیچے بیٹھا ہوا ہے
اور پی ایچ اے کا جو محکمہ ہے وہ بجلی چوری کر کے چیف منسٹر کو وہاں پر پنکھے لگا رہا ہے یا لائٹس لگا رہا ہے. تو یہ مطلب اس طرح کی کئی خبریں ہیں کہ جو ان کے اینٹی بھی ہوتی میں دیتا تھا لیکن وہ مائنڈ نہیں کرتے تھے. میں کالمز اپنے لکھتا رہا ہوں, بلکہ ابھی بھی لکھ رہا ہوں. جو تجویز دینی ہوتی ہے وہ میں اخبار کے صفحے پہ لکھ کے دیتا ہوں. ٹھیک